سر واصف علی واصف سے میری کیونکہ ملاقات نہیں ہے، میں متاثر ہوں ان سے بہت زیادہ، ان کے افکار سے. اگر یہ کہوں کہ متاثر ہونے کی ترتیب میں وہ شروع میں ہیں کہیں، بعد میں بندہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بھی بڑا بیٹھا ہوں، احمد رفیق اختر کو بھی بہت سنا، باقی بھی اساتذہ کرام سے میں نے بہت سا فیض لیا اور سیکھا اور سنا ہے. ابھی تک ایسا ہے، مطلب بے شمار ایسی نشستیں ابھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوں گے کہ ہفتہ وار میں سرفراز شاہ صاحب کے پاس بیٹھ کے سوال جواب ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیتا ہوں. تو یہ جہاں تک واصف علی واصف صاحب کا تعلق تھا تو میرے لیے ایک سہولت یہ تھی کہ بڑی بڑی مشکل باتیں جو ان سی ہیں، جو مجھے بڑی بڑی کتابیں نہیں سمجھا پائیں، ایک جملہ سمجھا دیتا تھا. مثلا میرے پاس ایک کیوریوسٹی یہ تھی، ایک سوال تھا کہ اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اچھا، اس سوال کا جواب مجھے واصف علی واصف بڑا سادہ سا دے دیتے ہیں، تم اللہ سے راضی ہو، جتنا تم اللہ سے راضی ہو اللہ اتنا ہی تم سے راضی ہے. ٹھیک ہے، خوش نصیبی کیا؟ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، پتہ لگا یار میں جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے بعد راضی بڑھوں. میں اکثر اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں رکھتے ہوئے خوش رہتا ہوں. مطلب میرے بڑے مسئلے پڑے ہوتے ہیں، بڑی چیزیں خراب ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے جو فن زندگی دیا وہ یہ دیا ہے کہ رہنا لمحہ حال میں ہے. وقت وہی ہے جو اس وقت میں ہے، پتہ نہیں شام کیا ہے کل کیا ہے وہ دیکھی جائے گی. ابھی کا وقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ لمحہ حال میں رہنے سے خوشی بڑھ جاتی ہے، سکون سا رہتا ہے کہ اودیاں ہو جانے تو اپنی توڑنے با. تو جب یہ ایک انداز دیکھا کہ وہاں پر تو سادہ سادہ جملوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اچھا، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جی کہ میرا جو حال ہے اس میں قصوروار کون ہے. جو بھی حال، یعنی آج تو پتہ وہ کہتے تھے جو تیرا حال ہے، جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے، یعنی بنیادی وجہ تیرے خیالات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر میں پریشان ہوں تو مجھے جواب آ رہا ہے کہ پریشانی حالات سے ہوتی نہیں ہے، خیالات سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو بتانے کا مقصد یہ ہے، میں غم کو کہتا ہوں بہت بڑا ہے. واصف فرماتے ہیں غم کی عمر نیند سے پہلے تک ہے، نیند کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو اب وہ جو کہہ لیجئے چھوٹے جملے میں بڑی بات کیا جانا ہے، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کا. ایک دن فرمانے لگے اللہ سے مانگنا ہے تو مت مانگو، مت مانگو یعنی ہمیں مت ہوتا عقل مانگو. تو بتانے کا مقصد ہے اللہ کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام کیا ہے؟ مت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ پہچان، شعور کہ ہے کیا اور ہے کیا نہیں، کس کا انتخاب کرنا ہے کس کو ریجیکٹ کرنا ہے. کیا شعوری فیصلہ ہے یا سیٹ پیٹرن زمانہ نے ایک دکھا رہا تھا تجھے، تو بھی اسی ڈرامے میں چل پڑا کہ تو نے انتخاب کیا نیکی کا، تو اللہ کی بارگاہ میں انتخاب شد نیکی کا مقام بڑا ہے. تو یہ کہہ لیجئے کہ وہاں میرے لیے یہ سہولت ہوگی کہ وہ بڑے فلسفے زندگی کے جو بڑے مشکل ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھنے میرے لیے بڑے آسان ہو گئے. اور جہاں تک رہ گیا سر کہ کوئی تازہ میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بے شمار کہہ لیجئے. میں جب پیدا ہوا تو جب تھوڑی اللہ نے زبان دے دی تو پہلا گلہ والد کو میں نے بڑا عجیب کیا. میں کہا پیدا فقیر کے گھر ہو گئے ہوں، اللہ نے شوق بادشاہوں والے دے دیے. وہ والد صاحب کہتے ہیں شوق کیا دیے؟ میں کہ کتابیں پڑھنا، ٹھیک ہے، موویز دیکھنا، مطلب لرن کرنا، ٹورزم سیکھنا، لرن کرنا، اچھا کام کرنا مزدوروں کی طرح، اور جب بیٹھ جانا تو بے فکری کی انتہا پہ بیٹھ جانا. مزاج شروع سے ایسا مل گیا. تو یہ کہہ لیجئے کہ بادشاہوں والا مزاج. تو وہ تو میری ذاتی لائبریری میں ہر وہ چیز جس کا میں وہ کہہ لیں میری فیورٹس میں سے ہے. مثلا موویز ہیں تو میری لائبریری میں 1570 فلمیں پڑی ہوئی ہیں. گانے ہیں تو کوئی 80 یا 85 ہزار ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ رفیع سے لے کے آنورڈ سارے. کیا کرتا، گناہ گار سا بندہ تھا، انہی چیزوں سے سرور لیتا تھا. ٹھیک ہے، کتابیں ہیں تو 6-7 ہزار وہ بھی ہوں گی. تازہ جو ان سی ہے سر، میں سائلنٹ موویز دیکھنے لگ پڑا ہوں. سائلنٹ مووی میں کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفائن اس کو اپنے ذہن سے کرتے ہیں، آپ جس نے کیپچر کیا ہے اس کے ذہن سے نہیں کرتے. تو ایک مووی ہے اس کا نام ہے باراکا. باراکا، یہ میری گزارش ہے ضرور دیکھیے گا. اس مووی کو سٹارٹ کرنے کے 5 منٹ کے بعد آپ رونے لگ پڑیں گے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلے گا اور آپ رونے لگ پڑیں گے. آپ کہیں گے یار مالک تیری کائنات، تیری دنیا کو کاش کے ملا بھی دیکھ لیں، کاش کے جو ان سے باقی بھی لوگ دیکھ لیں. اور وہ بنانے والا کس طرح سے کیپچر کرتا ہے، ہمالیہ کا کون سا سین لیتا ہے، کس قدر برف دکھاتا ہے، اور کس قدر اس برف کے پانی کے قطرے جو نیچے اکٹھے ہو کے اس میں پانی کا ٹیمپریچر برف سے کم ہو رہا ہے کسی وجہ سے، اور اس میں بندر آسانی محسوس کر رہا ہے، اس پانی میں کتھارسس سا اسے ہو رہا ہے، سکون سا محسوس ہو رہا ہے.
اور اس بندر کے ایکسپریشن سے مووی سٹارٹ کر کے آگے لے کے چلتا ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس بندر کی بے بسی کیا ہے. اس قدر ٹھنڈ میں اتنے مائنس ٹیمپریچر پہ وہ تھوڑا سا پانی جس کا ٹیمپریچر برف سے تھوڑا سا کم ہے, یقیناً اگر وہ مائنس ہے تو یہ تھوڑا سا کم مائنس ہے, اس میں اس کی بے بسی اور اس کے آنکھوں کا جھکنا اور اٹھنا, اور اس کے بعد ایک سین سٹارٹ ہوتا ہے اور پوری مووی سائلنٹ ہے. دیر از نو سنگل سینٹینس, اٹس اے بیک گراؤنڈ میوزک اینڈ ڈفرنٹ سینز آف ورڈ. یو ہیو ٹو ڈیفائن اٹ. آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ ضرور دیکھیے, ون آف دی بیسٹ مووی ہے ورلڈ کی, باراکا. کتابیں سر بے شمار ہیں. تازہ میں نے ایموشنل مینجمنٹ پڑھی ہے, میں نے بیگ میں ہی ہونی ہے, میرا رستے جہاز میں پڑھتے پڑھتے میں یہاں ملتان آ گیا, تھوڑی سی رہ گئی, جاتے جاتے پڑھ لوں گا. تو اچھی کتابوں میں ویسے کہہ لیجئے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, کتاب خریدتے ہوئے یہ بات سوچتا بھی ہوں کہ کوئی کتاب اگر ایک جملہ دے دے تو اس کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. کوئی نشست اگر ایک جملہ دے دینا تو نشست میں آنے کا حق ادا ہو جاتا ہے. کوئی شخص استاد اگر ایک جملہ سکھا دینا تو پیسے پورے ہو جاتے ہیں. تو حضور ہم بڑے ظالم ہیں. ہم وہ قوم ہے جو پین 5 روپے کا خریدتی ہے, بال پوائنٹ, پھر اسے استعمال کرتی ہے, اس دوران اسے کان بھی صاف کرتی ہے, اور اگر ممکن ہوتا ہے تو وہ کسی کو مارتی بھی ہے, اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہی پین کو شرف حاصل ہو جاتا ہے, وہ نالا پانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ہزار بند کو بھی, اور اس کے بعد اور بھی اس سے کام لیے جا سکتے ہیں. ہم اس کی میت کی بھی جان نہیں چھوڑتے. تو ہم 100 روپے کی کتاب سے بڑا کچھ نکالنا چاہتے ہیں, ممکن نہیں ہے. میرے مطابق اگر ایک اچھی نشست, اچھی کتاب, کوئی بھی رینڈم ایک ہمارے ایک وہ صحافی ہیں, ان کا نام ہے رضوان رضی, دادا پوتا شو بھی کرتے ہیں غالب میں, استاد بندے ہیں, بڑے بندے, میں ان کو استاد ہی کہتا ہوں. تو وہ واصف علی واصف کے شاگرد ہیں. تو ایک دن رضوان رضی صاحب مجھے بتانے لگے کہ یار میں ایک سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا, اور میں بڑا پریشان تھا, اور اسی پریشانی میں انہی ایام میں واصف صاحب کو ملنے چلا گیا. واصف نہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو واصف صاحب کے آفس کے سائڈ پہ کچھ کتابیں لگی ہوئی تھیں, یعنی ترتیب سے کچھ شیلف میں کتابیں لگی ہوئی. تو رضوان صاحب کہتے ہیں کہ واصف کیونکہ دفتر میں نہیں تو میں کتابیں دیکھنے لگ پڑا, تو ایک کتاب کو میرا ہاتھ لگا جو نیچے گر گئی. وہ نیچے گری ہے تو پیچھے سے واصف صاحب داخل ہوئے. داخل ہوتے کہتے ہیں رضوان ہے جڑا صفحہ کھلے ہے تیرا جواب ہے. تو وہ کہتے ہیں میں آج تک حیران ہوں, ان کو کیسے پتا تھا کہ میں سوال لے کے پھر رہا تھا, اور وہی واقعی صفحہ تھا جس پہ میرا جواب اس وقت موجود تھا, اور وہی کتاب گری تھی. تو حضور گزارش یہ ہے کہ کاغذ کی ایک چٹ بھی نیچے گری ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو سکھانے کے لیے کافی ہے. دنیا کا ایک نظارہ, بابا فرید جیسا بندہ کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اشعار کے مفہوم میں اس کہانی کو بیان کرتے کہتے ہیں کہ میں نے کسی جگہ پہ ایک شہزادی کو, ایک نوکرانی کو کوڑوں سے مارتے دیکھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس قدر ظالم بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کی باقی ملازماؤں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ سرما پیستی ہے, اور جو اس نے سرما پیسا اس میں رڑکن رہ گئی ہے. رڑکن ریت کے ذرے رہ گئے. تو مالکن کی آنکھ میں وہ رڑکن کیونکہ برداشت نہیں ہوئی, تو اس نے خود کوڑا اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دیا. تو بابا فرید کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں کے بعد ایک بستی سے گزرا جو کہ ویران ہو چکی تھی, اور وہاں قبرستان تھا. تو کیا دیکھتا ہوں, ایک عجیب سین دیکھتا ہوں کہ ایک قبر اد کھلی ہے, اور اس اد کھلی قبر میں جو کھوپڑی ہے نظر آ رہی ہے, اور اس کھوپڑی میں چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے, اور چڑیا آ کے دانا ڈالنے کے لیے, چوگ ڈالنے کے لیے کھوپڑی کی آنکھ میں چونچ ڈالتی ہے, تو اندر سے چڑیا کا بچہ منہ نکال کے وہ چوگ لیتا ہے. تو بابا فرید کہتے ہیں میں نے کہا ربا تو کچھ بھی مجھے دکھاتا ہے بے وجہ نہیں دکھاتا. تو میں مراقبے میں بیٹھ گیا, تو پتہ لگا یہ کھوپڑی اسی شہزادی کی ہے جو آنکھ میں رڑکن برداشت نہیں کرتی تھی. پھر یہ شعر کہا کہ وہ جو آنکھ کبھی رڑکن برداشت نہیں کرتی تھی, آج اسے چڑیا کی چونچ برداشت کرنی پڑ رہی ہے. حضور والا, انسان نے سیکھنا ہو تو ایک واقعہ, ایک سین ہی انسان کو سکھا دیتا ہے. انسان نے نہ سیکھنا ہو تو بڑی بڑی چیزیں انسان کو نہیں سکھا پاتی. انسان نے موٹیویشن لینی ہو تو سارے دنیا کے موٹیویشنل سپیکر موٹیویٹ نہیں کرتے, لیکن انسان نے موٹیویٹ ہونا ہو تو چونٹی بار بار چڑھی ہو تو بادشاہ کو تحریک مل جاتی ہے کہ فتح میں حاصل کر لوں گا.